أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ و خیرات اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے فضائل و مسائل ذکر ہوئے. اس کے بعد سود کی حرمت اور اس کی برائی کا بیان ذکر ہوا. بعد ازیں قرض کے حوالے سے آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں کچھ مسائل ذکر ہو رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ قرض ہمدردی کی بنیاد پر دیا جاتا ہے، مقروض کی ضرورت کی بنیاد پر دیا جاتا ہے، اور قرض ایک مدت کے لیے دیا جاتا ہے، مہینہ، 6 مہینے، سال. تو اس کے اندر احتمال ہوتا ہے، امکان ہوتا ہے کہ فریقین میں سے کسی ایک کو بھول چوک ہو جائے مدت کے تعین میں، یا قرض کتنا دیا اور کتنا دیا اس معاملہ کے اندر، یا اس سے متعلقہ کوئی اور غلط فہمی ہو سکتی ہے، یا کوئی فریق دھوکہ فراڈ کر سکتا ہے. انکار کی بھی نوبت بعض دفعہ آ جاتی ہے. ایسی ساری صورتوں میں امکان ہوتا ہے کہ فریقین آپس میں جھگڑ پڑیں گے، اور بعض دفعہ قرض کی بنیاد پر جھگڑا پھر قتل و قتال تک جا پہنچتا ہے. اس لیے کچھ رہنما اصول ذکر کیے جا رہے ہیں آج تلاوت شدہ آیت شریفہ کے اندر، جن اصولوں پر اگر عمل کیا جائے تو کسی قسم کا کوئی شبہ، کسی قسم کا لڑائی کا، فساد کا، غلط فہمی، بھول چوک، دھوکے فراڈ کا امکان بالکل ختم ہو جائے گا. چنانچہ ارشاد فرما، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فاکتبوا، اے اہل ایمان جب بھی آپس میں لین دین کرو تو پھر بعد کی پریشانی سے بچنے کے لیے چاہیے کہ اپنا معاملہ لکھ لیا کرو.
کون دے رہا ہے، کون قرض لے رہا ہے، کتنا دے رہا ہے، کتنا لے رہا ہے، کب واپسی ہوگی، کس صورت میں ہوگی، کیسے ہوگی، یہ ساری تفصیلات لکھ لی جائے۔ اس لکھت پڑھت کے حوالے سے چند ایک اصول بھی ذکر کیے گئے۔ فرمایا کہ جب تم آپس میں لین دین کرو تو چاہیے کہ اسے لکھ لیا کرو۔ لکھے کون؟ ایسا آدمی لکھے جو دیانت والا ہو، انصاف والا ہو، مطلب وہ لکھنے کے اندر کسی قسم کا ہیر پھیر نہ کرے۔ جو معاملہ فریقین کے مابین طے ہوا اسے من وعن لکھ کر دے، اور یہ لکھنے کا حق مقروض کا ہے، چونکہ معاملہ حساس ہے، اس نے قرض لیا ہے، اسی نے واپس کرنا ہے، اور مدت وغیرہ کا تعلق معاملہ، تو اس لیے مقروض لکھے۔ اور لکھنے والے کے متعلق یہ بھی نصیحت فرمائی اس آیت شریفہ میں کہ لکھنے والا اپنے اس عمل میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ تقوی بنیاد ہے سارے اعمال کی، معاملات کی۔ تقوی ہو تو اعمال سارے درست اور پورے، معاملات سارے درست اور کھرے۔ اس لیے فرمان لکھنے والا اللہ سے ڈرتا رہے، حقیقت حال لکھے، خلاف حقیقت کوئی چیز نہ لکھے۔ یہ بھی ذکر فرما دیا اگر مقروض لکھوا نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا، تو پھر اس کا ولی اور وارث اس کا حق ہے کہ وہ اس معاملے کو لکھے یا دوسرے سے لکھوائے۔ اور جب یہ معاملہ لکھ رہے ہوں، لین دین اس کی تفصیلات لکھ رہے ہوں، تو آیت شریفہ رہنمائی کرتی ہے کہ گواہ بھی قائم ہونے چاہیے۔ مرد ہوں تو 2 گواہ یا پھر ایک مرد اور 2 عورتیں مقرر ہوں۔ گواہوں کا تقرر اس لیے ہے کہ اس معاملے کے اندر جب ضرورت پڑے تو وہ حقیقت حال کو بیان کرے، اور 2 گواہ اس لیے ہیں کہ ایک کو اگر بھول چوک ہو جائے تو دوسرا یاد دلا دے، اور خواتین کی ایک کے مقابلے میں 2 گواہیاں اس لیے رکھی گئیں کہ خواتین کو عمومی طور پر ناقصات العقل فرمایا گیا، تو عمومی طور پر بھول چوک کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ ایک کے بجائے 2 ہوں گی تو وہ ایک گواہی تصور ہوگی۔ فرمایا کہ قرض کے لین دین میں کسی قسم کا حجاب اور شرم محسوس نہ کرے، اس کی لکھت پڑھت میں کسی قسم کا حیا محسوس نہ کیا جائے۔ جس طرح عام طور پر لوگ کہتے ہیں گھر کی بات ہے اور آپس کی بات ہے، ایسے نہ ہو۔ ابتدا میں گھر کی بات اور آپس کی بات ہوتی ہے، لیکن آگے چل کر تنازع بن جاتا ہے اور مسائل بن جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اس کے اندر کسی قسم کا شرم لحاظ نہ ہو، یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو چیزیں بیان فرمائی گئی اس کے اندر مخلوق خدا کی ہی بہتری ہے۔ اللہ کا حکم سمجھ کر ہی قرض کے معاملے کو اچھی طرح سے لکھ لیا جائے، گواہوں کا تقرر ہو، اور جو ضابطے اللہ نے طے فرما دیے اس کے اندر ہو۔ یہ معاملہ بے اعتباری کا نہیں، اللہ کے حکم کا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعاونوا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب۔ اگر کسی سے تعاون کرنا ہے تو اجنبی کے ساتھ بھی بھائیوں جیسا تعاون کرے، اور اگر کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، لین دین کرنا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر بھائی کے ساتھ بھی اجنبیوں جیسا تعارف کرے، اجنبیوں جیسا معاملہ کرے، اس کو لکھ لے اور کسی قسم کی کوئی شرم محسوس نہ کرے۔ لکھنے والوں کے لیے ارشاد فرمایا اور گواہ کے لیے کہ انہیں جب بھی بلایا جائے گواہی کے لیے تو وہ پس و پیش نہ کریں، موجود ہوں، حاضر ہوں، اور حقیقت حال کے مطابق گواہی دیں، اور گواہی حق پر مبنی دیں۔ لا یضار کاتب ولا شہید، لکھنے والا بھی اور گواہ بھی کسی قسم کا کسی کو نقصان نہ پہنچائے، نہ قرض خواہ کو اور نہ ہی مقروض کو۔ اگر ایسے کریں گے تو فرمایا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ تو گناہ ہوگا۔
واتقوا اللہ، آیت شریفہ کے آخر میں ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تمہیں سکھایا اللہ نے۔ لہٰذا جس کے اندر لکھنے پڑھنے کی صلاحیت ہے وہ اپنی صلاحیت سے دوسروں کو نفع پہنچائے، انکار نہ کرے، ہیل و حجت نہ کرے۔ واللہ بکل شیء علیم، آخری جملہ، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، علم کا سرچشمہ اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی عنایت سے ہی جسے علم ملا اسے علم ملا۔ پھر یہ ہے کہ یہ لکھت پڑھت اور گواہ کا قائم کرنا اور ساری تفصیلات طے کرنا یہ تمہارے آپس کے معاملات کی بہتری کے لیے ہے۔ اللہ نے اپنے علم سے تمہیں یہ رہنما اصول دیے، باقی اللہ تو جانتے ہی ہیں، اللہ کے تو علم ہی ہے ہر ایک کا معاملہ۔ لہٰذا دنیا کے اندر اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی، غلط بیانی، دھوکہ دہی کرے گا تو اللہ کو خبر ہے اور وہ اپنے ہر عمل کا بدلہ پائے گا۔ دھوکہ دہی کرنے والا بھی اور معاملے کو بحسن و خوبی انجام دینے والا بھی، اچھائی کا بدلہ اچھا اور برائی کا بدلہ برا۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔